السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نورانی قاعدے کی سیریز مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ یہ مشکل ترین ورڈ کیوں ہے؟ کیونکہ اب آپ دیکھیں تو یہاں پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس حرف کی ادائیگی کو ٹھیک نہیں کرتے۔ کیوں کہ یا کے اوپر بھی تشدید ہے، آگے سین کے اوپر تشدید ہے، تو یہ درمیان میں الف اور لام، اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اور آگے دیکھیں تو ایک لام کے اوپر تشدید ہے، دوسرا لام جو ہے وہ متحرک ہے، تیسرا لام ساکن ہے۔ تو اس کی ادائیگی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، اس کی سپیلنگ، اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ اور آگے دیکھیں تو با آ رہا ہے اور با کے آگے یہ طوا کا سائن آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم وقف کس طرح کریں گے اور کون سا قاعدہ استعمال ہوگا اس کے اوپر۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یہی طوا آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے الف آ رہی ہے، یہاں پر وقف کس طرح کریں گے اور یہاں پر کس طرح کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس ورڈ کے ہجے کرتے ہیں کہ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ کاف زبر کا، طا یا زبر طی، جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ اپنے سے پہلے حرف کو متحرک کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طوا کو ہم یا سے ملائیں گے اور یا کے اوپر سختی کریں گے، کا طی، کا طی۔ آگے یا کو ہم سین سے ملائیں گے کیونکہ یا جو ساکن تھا وہ تو طوا کے ساتھ مل گیا، اب یا یہاں پر رہ گیا متحرک، تو یا کے نیچے زیر ہے تو ہم کیا کریں گے، اس الف اور اس لام کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ سائن خالی ہے، تو کیا کریں گے، ہم یا کو ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملائیں گے، یا سین زیر یس، اس کے اوپر بھی ہم سختی کریں گے اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس ورڈ کو، جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس ورڈ کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں، قطیس، سین زیر سی، قطیسی، قطیسی۔ جیم کو پھر ہم لام سے ملائیں گے، جیم لام زیر جل، قطیسی جل، قطیسی جل۔ آگے جو لام ہے وہ متحرک رہ گیا، اس لام کو ہم پڑھیں گے لام زیر لی، قطیسی جلی۔ آگے لام کو یہ جو ساکن لام ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، لام لام زیر لل، قطیسی جلی لل، لل، کس طرح، جلی لل، جلی لل، قطیسی جلی لل۔ کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با زیر بھی، کوتوبی، قطیسی جلی لل قطوبی۔ وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، اس با کو ساکن پڑھیں گے۔ تو یہ سورۃ الانبیاء ہے، اس کی آیات نمبر 104 اور پارہ کون سا ہے، اقترب للناس، 17واں پارہ ہے۔ اس کی سورۃ الانبیاء میں یہ مشکل ترین ورڈ ہے، تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے، قطیسی جلی للکتب۔ با کے اوپر کیا ہم کریں گے، قلقلہ کریں گے۔ کس طرح قلقلہ کریں گے کہ با کو ہم ہلا کر پڑھیں گے، کتب، قطیسی جلی للکتب۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو ہم وقف کس طرح کریں گے، علینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ وقف کی صورت میں با کو ساکن کیا، یہاں پر ہم وقف کی صورت میں نون کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ اس کو اسی طرح پڑھیں گے، علینا، سانس توڑ دیں گے۔ آگے اب آپ دیکھیں تو یہاں پر آ رہا ہے نون، تو ہم وقف کی صورت میں یا بھی ساکن ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم نون کو بھی ساکن کریں گے۔ کس طرح، اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، فاعلین۔ یہ 3 مختلف وقف تھے، یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا، یہاں پر کوئی سائن چینج نہیں کیا، اور یہاں پر ہم نے نون کو ساکن پڑھا لیکن یہاں پر ہم نے قلقلہ نہیں کیا۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔